أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی پچھلے بیان کے اندر کہ شکار کے حوالے سے کہ شکار حلال ہے، جائز ہے، کھایا جا سکتا ہے۔ تو شکار کے جانور جس کا شکار کیا جاتا ہے تو اس کے حلال ہونے کے لیے 15 شرائط ہیں۔ شرائط 15 ہیں، جن میں سے 5 شکاری میں ہونی چاہیے، 5 کتے کے اندر ہونی چاہیے جو جس کو سکھایا گیا ہے، جو سدھایا ہوا کتا ہے، اور 5 شکار میں ہونی چاہیے۔ تو وہ 15 شرائط جو ہیں وہ آپ کو میں بیان کرتا ہوں۔ شکاری ان لوگوں میں شمار ہو کہ جن کا ذبیحہ حلال ہے، یعنی صاحب کتاب ہو۔ اب وہ بندہ جس کا ذبیحہ ہی حلال نہیں ہے، یعنی جو صاحب کتاب ہی نہیں ہے، تو اس کا سدھایا ہوا کتا یا اس کا چھوڑا ہوا کتا جو شکار کی طرف دوڑے تو وہ شکار حلال نہیں ہے۔ اور اس نے کتے وغیرہ کو شکار پر چھوڑا ہو، یعنی یہ نہ ہو کہ کتے کو کہیں اور چھوڑا ہو اور کتا شکار پر لپکا ہو، تو اس صورت میں بھی یہ شکار حلال نہیں ہوگا، کیونکہ اس وجہ سے کہ اس نے کتے کو شکار پر چھوڑا ہی نہیں، اس نے چھوڑا ہو کتے کو شکار کی طرف ارادے کے ساتھ اور تکبیر کے ساتھ، تو تب شکار وہ حلال ہوگا۔ اور چھوڑنے کے اندر ایسا شخص بھی نہ ہو کہ جس کا شکار وہ حرام ہو، یعنی ایسا شخص کوئی ساتھ شامل نہ ہو، یعنی 2 مل کے چھوڑ رہے ہوں اور دونوں شامل ہوں اس میں، تو ایسا شخص شامل نہ ہو کہ جس کا شکار حرام ہو۔ اور بسم اللہ شریف وہ جان بوجھ کر قصداً اس کو نہ چھوڑا ہو، اور چھوڑنے اور پکڑنے کے درمیان کسی دوسرے کام میں مشغول نہ ہوا ہو، اور کتا وہ سیکھا ہوا ہو، سکھلایا گیا ہو، ایسا نہ ہو کہ کتے کو پتہ ہی نہ ہو، اور کتا جدھر چھوڑا گیا شکار کی طرف ادھر ہی جائے، کہیں اور نہ جائے۔ شکار پکڑنے میں ایسا کتا شریک نہ ہوا ہو کہ جس کا شکار حرام ہو۔ مثال کے طور پر کوئی دوسرا کتا وہ بھی اس شکار کے اندر شامل ہو گیا، جس کے جیسا کہ پچھلے پارٹ کے اندر حدیث شریف کے اندر جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت عدی بن حاتم سے کہ کوئی اور وہ اس کے ساتھ کتا شامل نہ ہوا، جس کو چھوڑا گیا اس نے ہی اس کو شکار کیا ہو، تو کوئی جب اور شامل ہوگا تو وہ اس کا شکار ہے وہ حرام ہو جائے گا۔ تو اس کے علاوہ شکار کو زخمی کر کے ہلاک کر دینا، اور اس کے علاوہ اس میں سے کتا کچھ نہ کھائے، اور شکار حشرات الارض ان میں سے بھی نہ ہو، اور پانی کا جانور ہو تو وہ صرف مچھلی ہی ہو، باقی کوئی پانی کا جانور ہے وہ حلال نہیں ہے، اور وہ شکار ہے وہ اپنا دفاع بھی کرتا ہو بازوؤں یا پاؤں سے، یا کسی صورت سے اپنا وہ دفاع بھی کرے۔ پنجے والا جانور وہ نہ ہو، اور شکاری کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی اگر وہ مر جائے تو اس صورت میں اگر کتا شکار کی طرف گیا ہے، اگر اس نے کوئی چیز نہیں کھائی تو اس کا وہ پھر اس صورت میں وہ شکار حلال ہے۔ اگر کتے نے اس کو چیر پھاڑ کر کھانا شروع کر دیا تو اب اس صورت میں وہ وہ حرام ہو جائے گا، کیوں کہ شکاری کتا ہے وہ اس کو اپنے مالک کے لیے چھوڑ دے۔ اگر خود کھائے گا تو پھر وہ سکھلایا ہوا نہیں ہے، اور سکھلائے ہوئے کی کتے کی پہچان ہے، اور مزید اس میں انشاءاللہ تعالی یہ شکار جائز ہے ناجائز ہے، اس پر بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو بتائیں گے، اور کس جانور کا گوشت وہ حلال ہے، اور کتنا شکار زخمی ہو تو اس کا وہ کھا لینا حلال ہے۔ انشاءاللہ تعالی مزید اس پر مکمل ایک وضاحت کے ساتھ ہم اگلے پارٹ کے اندر آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید اچھی اسلامی معلومات کے لیے سبسکرائب کریں مدینہ چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔